میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا کا یوٹیوب چینل۔ اس وقت جو ہے پاکستان میں جو سیاسی کشمکش ہے یا محاذ آرائی ہے وہ کئی سطحوں پر ہو رہی ہے اور کئی محاذوں پر بیک وقت ہو رہی ہے۔ اس پہ اگلا آرمی چیف کون بنے گا سے لے کر عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ جی فوری انتخابات کروائے جائیں، اس تمام بڑے کھیل کا ایک حصہ ہے جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا ایک لڑی میں جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بڑے کھیل میں ایک بڑی جو وجہ تصادم ہے یا اس کا ایک بہت بڑا تضاد ہے، وہ یہ کہ ان سیاستدانوں کو، ان سیاسی خاندانوں کو کہ جن پہ بڑے بڑے کرپشن کے الزامات تھے، ان کی جو سیاسی جو ان کا احیا ہے، ان کی جو سیاست کی بحالی ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اچھا، پورا جو اس وقت جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی عوام کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے، یا کوئی عوام کے لیے کوئی قانون سازی ان کے حق میں ہو رہی ہے، یا عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ہمارے جو اہل دانش ہیں اور اہل با اختیار لوگ ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ زیادہ جو بڑی اس وقت فوکس ہے وہ یہ کہ جی کیسے ان لوگوں کی سیاست کو بچایا جائے اور بحال کروایا جائے۔ اس کا ایک ہمیں مثال ملتی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب اور ان کے فرزند دونوں پہ مہربانی ہو چکی، یعنی کہ تینوں پہ مہربانی ہو چکی۔ اس کے نتیجے میں وہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ان کے دونوں بیٹے آرام سے ملک سے باہر بیٹھے ہیں۔ اب اسی طرح کی مہربانی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی ہے۔ یعنی کہ ان پہ جو نواز شریف صاحب پہ مہربانی کا کھیل تھا، اس کا آغاز تو اس وقت ہوا تھا کہ جب ایک کنوکٹڈ شخص کو ان کے لیے جیل کا تالا کھلا اور ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی قیدی کے ساتھ اس طرح کا ترجیحی سلوک ہوا۔ لیکن یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، مملکت خداداد پاکستان ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ مہربانی ہوئی، اور اب ہواؤں کا رخ کس طرف ہے اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ موضوع وسیع ہے تو میں فوکس صرف نواز شریف صاحب پہ ہی کروں گا، اور کہ ان پہ کس طرح سے مہربانیاں ہوئیں۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت ملی، پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں جو کچھ ہوا، ان کی صاحبزادی جن کو ایون فیلڈ کیس میں نیب عدالت نے سزا دی تھی 7 برس قید اور 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ، اور نواز شریف صاحب کے داماد صفدر یعنی کہ مریم کے شوہر کو سال بھر کی قید دی تھی، اس سے ان کو بری کر دیا گیا۔ کیسے بری کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ جی جو پروسیکیوشن ہے اور جو نیب کے وکلا ہیں انہوں نے کیس مضبوطی سے لڑا نہیں، اور وہ جو ہے کہ عدالت کے جو آسان و سادہ سوال تھے ان کا جواب نہیں دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو کہ جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو پھر ممکن ہی نہیں کہ کیس جو ہے وہ ایمانداری سے چلایا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ بری ہو گئیں۔ پھر دوسری مثال ہمیں ملتی اسحاق ڈار صاحب کی کہ وہ اشتہاری اور مفرور ملزم سے بیک وقت وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ بھی صرف اسلامک ریپبلک آف پاکستان یا مملکت خداداد پاکستان میں ممکن ہے کہ جناب ایک ایسا شخص جو مطلوب ہو، جس کے اوپر آمدن سے زیادہ جو ہے اثاثے بنانے کا اس پہ ایک بہت بڑا مقدمہ ہو، وہ ایک دم جو ہے اس ملک کا وزیر خزانہ بن جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور اس کی ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ مثال ملتی ہے کہ پہلے وہ جولائی میں اس ملک میں واپس آنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ تمام چیزیں ان کو شیورٹی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو انہوں نے اس اپنی ٹکٹ نشست کو منسوخ کرایا اور اس جگہ وہ ستمبر میں آئے، اور جس طرح آئے وہ شان و شوکت سے جہاز سے اترے، اور اس کے بعد جناب فوراً وہ وزیر بن گئے اور عدالت نے ان کو جو ہے ایک چھوٹ دے دی۔ تو یہ بھی جو ہے اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جناب کھیل کس طرف ہے اور ہواؤں کا رخ کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ صرف ایک قریبی ساتھی نہیں، لوائلسٹ ہی نہیں نواز شریف صاحب کے، بلکہ سمدھی بھی ہیں۔ ان کے بڑے صاحبزادے کی جو شادی ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کی ایک بیٹی سے ہوئی بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے مہربانیوں کا سفر جاری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو جس طرح سفارتی پاسپورٹ کا اجرا کیا گیا، یہ تو بھی کل کی بات ہے، یعنی کہ ابھی چند دن پہلے ہی کام ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ حکومت نے اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ جناب اس شخص کے اوپر کہ جس پر کرپشن کے الزامات ہیں، جو تاحیات نااہل ہے، اس کو سفارتی جو ہے پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ تو یہ بات بھی آپ کو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جناب ہواؤں کا رخ کس طرف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب جو کوششیں جاری ہیں کہ جو کس طرح سے ان کے بھائی کی جو ہے نااہلی، یعنی کہ جو حکومت ہے اس بات کے لیے کوشش ہے کہ کس طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بڑے بھائی کی نااہلی کو ختم کرواتے ہیں۔ لیکن جناب وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے، اگر آپ کے پاس دھن دولت ہو، آپ کا جو ہے سیاسی اثر و نفوذ ہو، اور آپ کا تعلق اگر شریف خاندان سے ہو، پھر تو آپ کے ساتھ خون معاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اداروں سے بار بار الجھتے ہیں۔ فوج جیسے طاقتور ادارے سے ایک مرتبہ نہیں کئی بار الجھے، اس کے خلاف سازشیں کی، اس کو تقسیم کرنے کی باقاعدہ کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ وہ اپنی سیاست اور اپنی جائیداد بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔
اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ جناب اس پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کی جو ہے نااہلی کے خاتمے کی کوششیں زوروں پر ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ پر تول رہے ہیں۔ اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ جی ایک عرصے سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس لیول پلینگ فیلڈ کو ان کے جو نقاد ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانگتے، بلکہ وہ ایک لاپ سائڈڈ فیلڈ مانگتے ہیں کہ جس میں کھیل کے تمام جو ہیں اصول یا اس کا جو قوانین ہیں ان کے حق میں ہوں۔ اور اس میں ہم دیکھیں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، ان کے بھائی آج جو ہیں وزیر اعظم ہیں، وہ خود ملک سے باہر چلے گئے، ان کی بیٹی پہ کرپشن کیا جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا، ان کے جو سمجھی ہیں اسحاق ڈار صاحب ان پہ بدعنوانی کے الزامات ختم ہو گئے، اور آج جو ہیں وہ اس ملک کے وزیر خزانہ ہیں، تو ان کو چھوٹ پہ چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر حالات کا یہی رخ رہتا ہے تو جناب پھر تو نواز شریف صاحب کے لیے دوبارہ سیاست میں سرگرم ہونا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، وہ پاکستان بھی آئیں گے، اور یہی ان کی شرط بھی ہے کہ میں پاکستان آؤں اور پاکستان آ کے جو ہے وہ نئی جو اگلی الیکشن کیمپین ہے اس کو لیڈ کروں، اور میرے اوپر کوئی پابندی نہ ہو کہ جو ہے ملک کا ایک بار پھر میں وزیر اعظم بننے کی کوشش کروں۔ تو یہ تمام، اور اس کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں اس ملک کی قسمت کے، وہ آج انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ہو رہے ہیں کہ جن کے الزام ہے کہ جی وہ ناجائز دولت سے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے خریدے گئے۔ آج چاہے وہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایون فیلڈ میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس پس منظر میں ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جناب وہ نہیں چاہتے کہ جب وہ حساس معاملات پہ گفتگو کر رہے ہوں تو وہ پاکستان کے جو کہتے ہیں نا کہ سرزمین سے دور ہوں، تاکہ کسی اور کو اس کی جو ہے بھنک نہ پڑے۔ لیکن جب وہ لندن میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو بھائی وہاں تو دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ایکٹیو ہوتی ہیں، مغربی ممالک کیا بھارت بہت ایکٹیو ہے، لیکن اپنی ایجنسی سے بچنے کے لیے وہ پورا جو کہتے ہیں نا ڈسکشن وہ جا کے لندن میں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے زوم کی میٹنگ نہیں کرتے، فون کال پر اپنے بھائی کو مشورہ دینے سے قاصر ہے، نہیں بھائی، چھوٹا بھائی جو ہے برادر خرد ان کے دربار میں حاضر ہو تب وہ اس کو مشورہ دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ جی کرنا کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بات کی کہتے ہیں نا کہ غمازی کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیا ارادے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے ملک کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو وہ ڈکٹیشن دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن وہ ایک مثال ہے کہ جی دیر آر مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، تو بھی معاملات بالکل طے نہیں ہوئے، لیکن جو ہواؤں کا رخ ہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی اور جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں ان کے مطابق جی نواز شریف نے جو ہے ان کی جو سب سے بڑی شرط تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ ان کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اچھا، نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے لیے پاکستانی عدالت سے جو ہے بے گناہی کا سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سند مل جائے کہ جناب وہ بڑے ایماندار آدمی، انہوں نے کبھی کوئی بدعنوانی کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو یہ بھی اس پورے جو ایک کہتے ہیں ڈیل چل رہی ہے اس کا حصہ ہے، اور وہ اس بات کا بھی وعدہ چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں انہیں اور ان کی بیٹی کو جو ہے کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ اب کام، یہ جو چیز زیر غور ہے کہ کام کیا جائے تو کیسے کیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو جو نااہل کیا تھا وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا، اور اس فیصلے کو اوور ٹرن کرنا جو ہے اس کے اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا پورا نظام عدل، پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی انویسٹیگیشن، ہر چیز پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ ہر چیز پہ لوگ کہیں گے جناب یہ کیسا ملک ہے کہ یہاں پر مطلب ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلتے ہی جو ہے وہ عدالتی نظام بدل جاتا ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہو رہی کہ کس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک فیس سیونگ دیا جائے کہ اگر نواز شریف صاحب پہ اتنی بڑی مہربانی، اتنا بڑی کنسیشن ان کو دیا جائے تو یہ ان کو کس طرح سے اس چیز کو ممکن بنایا جائے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کے جو قریبی ذرائع ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جناب جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جس سے ان کی مراد ظاہر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس بات پہ ان میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ یہ جو نااہلی ویلی اس کو ختم کر دیا جائے اور اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ بات درست ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر نون لیگ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی رد عمل ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئے تو اس پہ کوئی بڑا رد عمل نہیں ہوا، اور تھوڑا بہت جو میڈیا نے شور مچایا، تھوڑا بہت عمران خان نے تقریریں کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈ لائن ہم نے اسحاق ڈار کی صورت میں عبور کی، جو عمران خان کہتے تھے کہ جی ریڈ لائن، پھر ایک ریڈ لائن انہوں نے کہا کہ جی اب آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ شہباز شریف صاحب نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، وہ ایک کنسنسس کا جو ہے وہ کنسنسس کیا وہ ڈکٹیٹ کریں گے کون جو ہے آرمی چیف ہوگا۔
ایک اور ریڈ لائن عبور ہو گئی. پھر ایک اور ریڈ لائن جو عمران خان پر حملے کی قاتلانہ ناکام حملہ ہوا اس کی صورت میں ہو گئی, جس کا بقول نون لیگی دعویٰ کرتے کہ اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوا. تو سمجھتے ہیں کہ جب اگر نواز شریف صاحب کے اوپر سے یہ پابندی ہٹائی جاتی ہے تاحیات نااہلی کی, تو اس کا بھی کوئی رد عمل نہیں ہوگا, اور پاکستان کی جو قوم ہے وہ بڑے آرام سے اس کو ہضم کر لے گی. قوم بھی ہضم کر لے گی, میڈیا بھی کر لے گا, اور جو ہے ہمارے ظاہر ادارے تو ان میں بقول ان کے پہلی اتفاق رائے ہے. تو اب جو ہے نواز شریف صاحب کی جو قریبی حلقے وہ سمجھتے کہ ان کی جو واپسی کا جو منزل ہے وہ بہت قریب ہے, اور وہ مطلب ہے کہ بہت جلد جو ہے دوبارہ پاکستان میں ہوں گے. جو تھوڑے بہت ان کے اندیشے ہیں, جو تھوڑے بہت سوالیہ نشان ہیں, آج کل اس پر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے, اور اس بات کے لیے ہو رہی کہ جی وہ کیا قانونی منشگافیاں ہوں گی کہ جس کی بنا پر نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ان کی کہتے ہیں واپسی کی راہ کو جو ہے ہموار کیا جائے. ایک جو بڑے قریبی حلقہ ہے نواز شریف صاحب کا, ایک قانون داں ہے جو بہت قریب ہے, انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو ایک فیصلہ کیا ان کی بیٹی کے حق میں, وہ یہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک ہو. نواز شریف صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی بہت جلد جو ہے اسی طرح کا ایک ریلیف مل جائے گا. لیکن ہمارے جو بعض دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر نواز شریف صاحب کو اس طرح سے ایک طرفہ چھوٹ دی گئی اور سپریم کورٹ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کو الٹا کر رکھ دیتی ہے, تو اس سے جو ہے نہ صرف ہمارا پورا عدالتی نظام, ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ بدنام ہو جائیں گے, اور ایک بہت بڑا سوالی نشان کھڑا ہو جائے گا پاکستان کے نظام عدل کے حوالے سے کہ جناب ایک کنوکٹڈ شخص ہے جس کو ریاستی ادارے جو ہیں برسہ برس تک جو ہے اس کی بدعنوانی ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے, بڑی مشکلوں سے اس کو بدعنوان ثابت کیا, اس کو آؤٹ کیا. تو اس کے نتیجے میں جناب اگر آپ اس طرح بحال کر دیں گے تو پھر ہمارے جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے عوام کو اپنی شکل دکھا سکیں گے, عوام میں بداعتمادی مزید بڑھے گی. تو لیکن کیا یہ صاحب جو مشورہ ہے یہ سنا جاتا ہے, نہیں سنا جاتا, یہ سوالیہ نشان ہے. لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جناب پاکستان کی سیاست میں کوئی اصول نہیں ہے, کوئی یہ مطلب ایسا نہیں ہو رہا کہ جی جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کچھ اصولوں کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں, بلکہ مطلب ہے جو طاقتور کی مرضی ہوتی ہے اس کے حساب سے فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن بعض حلقے یہ بھی پر امید ہیں کہ جناب یہ جو سیاسی گتھی جس طرح سے پھنسی ہوئی ہے اس میں جنرل باجوہ, قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے. اب ان کے ریٹائرمنٹ میں چند دن رہ گئے ہیں, اور ان کی سوال لیگیسی کا ہے کہ وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. وہ ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتحال چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے کہ ملک میں ایک ایسا ان کو مطلب ہے حوالے کرے نئے آرمی چیف کے کہ جس میں انتشار ہو, سیاسی مہازارائی عروج پہ ہو. تو ظاہر ان کی کوشش ہوگی کہ جانے سے پہلے وہ یہ کارنامہ انجام دے دیں کہ ایک کوئی کسی قسم کا تصفیہ کرا دیں, اور تصفیہ کی ایک ہی صورت ہے کہ جناب وہ کوئی نئے الیکشن کی ڈیٹ ہو. لیکن ظاہر اس کے لیے پی ڈی ایم اور خصوصاً نواز شریف صاحب بالکل تیار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو جتنا کھینچا جا سکے حکومت کو کھینچا جائے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ابھی انتخابات ہوتے ہیں 4 مہینے کے بعد, مارچ میں, اپریل میں, تو اس میں عمران خان صاحب کا پلڑا بھاری ہے. تو صورتحال بڑی نازک بھی ہے اور اس میں غیر یقینی صورتحال ہے. ماضی میں ہمیں کوئی ٹیمپلیٹ نہیں ملتی, ہمیں کبھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے اتنے طویل عرصے تک جو ہے غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ جاری و ساری ہو ملک میں اور حل نہ ہو کے دے رہی ہو. اور اگر نئے آرمی چیف کے لیے جی یہ سارے مسئلے چھوڑ کے جائے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے بھی ایک دقت آمیز بات ہوگی کہ وہ آتی تنازع کی زد میں بھی آ سکتے ہیں کہ جب سیاسی معاملات کو, ایسے الجھے ہوئے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, اور جس میں جو ہر حریف جو ہے وہ اپنے مطلب اگر وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پاکستان آرمی کو جو ہے متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. لیکن حقیقت یہ کہ تمام ہی فریق اس وقت, چاہے وہ پاکستان آرمی ہو, چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو, چاہے عمران خان ہو, بری طرح پھنسے میں ہیں, اور سب کو ایک وے آؤٹ چاہیے. پاکستان کی سیاست ایک بند گلی میں ہے, کس طرح اس بند گلی سے نکلتی ہے ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن جو ہے ایک بات بڑی ظاہر ہے جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ جی جو ہوائیں ہیں وہ نواز شریف صاحب کے حق میں ہیں. اس پوری کشمکش میں فی الوقت ایز ناؤ ان کا جو ہے پلڑا بھاری ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ تمام کہتے ہیں نظام کے سر پر پیر رکھ کر, عدلیہ کے سر پر پیر رکھ کر دوبارہ اپنی سیاست کو احیا کرانے میں, اس کو بحال کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور کیونکہ ادارے جو ہیں عمران خان سے الجھے ہوئے ہیں تو نواز شریف صاحب کے لیے بعض لوگوں کے نزدیک ایک بڑی اوپن فیلڈ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو اگلے 20 لوگ تک کے لیے عامر ضیاء کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.